بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج تک ہم نے بہار شریعت حصہ اول سے 9 عقیدے پڑھ لیے ہیں اور آج 10واں عقیدہ ہم عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلق جو عقائد بہار شریعت حصہ اول کے اندر بیان کیے گئے ہیں، ہمارا ارادہ ہے کہ اگرچہ 40 روز کے اندر یہ پورا حصہ عقائد کا اگرچہ بیان نہ ہو سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے متعلقہ جو عقائد ہیں، یہ ہماری کوشش رہے گی کہ کم از کم ان کو مکمل بیان کر دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جس طرح ہمارے ملک کے اندر کوئی قانون ہی نہیں بنایا گیا، ہر کسی کے لیے قانون بنایا گیا ہے۔ اگر یہاں پر کافر کی اینک کا شیشہ ٹوٹ جائے، اس کے لیے قانون بنایا گیا ہے کہ اس پر کون سا دفعہ لگے گا اور کتنی سزا ہے۔ اگر قانون نہیں بنایا گیا تو محض اللہ تعالیٰ کی شان کے لیے قانون نہیں بنایا گیا کہ ادھر کوئی گستاخی کرے گا تو اس پر کون سا دفعہ لگے گا اور کون سی سزا ہے۔ ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قانون ہی نہیں بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرنے والے پر کون سا دفعہ لگے گا۔ جس طرح ملکی آئین کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی قانون نہیں بنایا گیا، اسی طرح تمام مذاہب اللہ تعالیٰ کے لیے یہی برتاؤ رکھتے ہیں۔ محرم کے اندر شان اہل بیت بیان کی جائے گی، ربیع الاول کے اندر شان مصطفیٰ بیان کریں گے، ہر مہینے کے اندر شان صحابہ بیان کریں گے، لیکن عوام کو اللہ تعالیٰ کے لیے عقائد بتایا ہی نہیں گیا کہ اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے اور اللہ تعالیٰ کے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تمام مذاہب نے اسی طرح کا برتاؤ رکھا اللہ تعالیٰ کے لیے، بالکل اللہ تعالیٰ کے متعلق عقائد بتائی ہی نہیں گئے۔ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ الرحمن یہ بہار شریعت حصہ اول سے جو عقائد بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق پیش کیے ہیں، یہ ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ الرحمن ان قریب ہمارا 40 روزہ عقیدے کا کورس آ رہا ہے، وہ مکمل کورس ہی عقیدے کا ہوگا، اس کے اندر ہم انشاءاللہ الرحمن مکمل عقائد بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم نے 9 عقیدے پڑھ لیے ہیں، 10واں عقیدہ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، نہ اس کے لیے بیوی۔ جو کوئی اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے وہ کافر ہے، بلکہ جو ممکن بھی کہے گا وہ بھی گمراہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، لم یلد ولم یولد۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات بینات یہ واضح اعلان کرتی ہیں کہ نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی اس سے کوئی جنا گیا۔ اسی بنا پر عیسائیوں وغیرہ کو ہم کافر و مرتد کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، اور 25 دسمبر کو وہ اسی طور پر یہ دن مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اور اس کو بڑا دن کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، اور یہ سب سے بڑا دن ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج سکولی قوم بھی ان سے متاثر ہو کر اس دن کو بڑا دن کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے طور طریقے سے خوشی منا رہے ہوتے ہیں اور کرسمس کے کیک کاٹ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ عیسائی اس دن کو منا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہ ان کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں۔ تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیوی۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا ثابت کرے وہ کافر و مرتد ہے، جبکہ سکول کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم کالے اور گورے آدمی اللہ تعالیٰ کے بچے ہیں۔ یہ 11ویں جماعت کی
انگلش کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق جب عقائد ہی پڑھائے نہیں گئے تو جب مولویوں سے پوچھا گیا کہ یہ 11ویں جماعت کی کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، یہ ایک بریلویوں کے عرفان مشہدی یورپ کے ایک خطیب ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، یہ کفر نہیں ہے؟ وہ کہتا نا یہ کفر کب ہے، یہ تو بالکل درست لکھا ہے۔ اور اس نے آگے سے حدیث پڑھی الخلق عیال اللہ، تو کہتا ہے تمام کی تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کے بچے ہیں، تو یہ تو بالکل درست لکھا ہے۔ اب بتائیں کہ جو اپنے آپ کو مفتی اور مناظر کہتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے عقائد سے اتنے غافل ہیں کہ تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا بچہ کہہ رہا ہے۔ اس کا یہ بیان سوشل میڈیا پر عام طور پر گردش کرتا رہتا ہے۔ خیر، 11واں عقیدہ وہ حی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حی ہے، خود سے زندہ ہے اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے۔ اللہ تعالیٰ بھی حی ہے اور ہم بھی حی ہیں۔ عام طور پر وابیہ کہتے ہیں کہ جی جو لفظ ادھر استعمال ہوا وہ اگر مخلوق کے لیے استعمال کرو گے تو شرک بنے گا۔ میں پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی حی کہہ رہے ہو اور تمہارے لیے اگر کوئی بندہ پوچھے تم کہتے جی ہم بھی حی ہیں، تو کیا یہ شرک لازم آیا؟ نہ، اللہ تعالیٰ حی ہے بذات ہی، اللہ تعالیٰ کو زندگی کسی نے نہیں دی، وہ حی ہے بذات ہی، اور ہم حی ہیں، زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کے زندگی دینے سے۔ لہذا جب یہ فرق ہو گیا تو شرک لازم نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مومن ہے، مؤمن مہیمن، اور ہم بھی مومن ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جو مومن کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اور معنی میں ہے، اور ہمارے لیے جو مومن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ اور معنی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی رؤوف الرحیم کے الفاظ استعمال فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لیکن اللہ تعالیٰ رؤوف الرحیم ہے بذاتہ ہی اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے جس سے وہابیہ آنکھیں بند کر کے امت مسلمہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کے در پہ رہتے ہیں، حالانکہ اپنے لیے اسی طرح کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی حی کا لفظ استعمال کیا اور اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں، ادھر ان کو شرک نظر نہیں آتا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کوئی لفظ استعمال کیا تو کہتے ہیں نہیں جی یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو لہٰذا ادھر استعمال کریں گے تو شرک بن جائے گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے تو تمہارے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ لہذا اللہ تعالیٰ کے لیے مؤمن مہیمن کا لفظ استعمال ہوا ہے، لہذا تمہارے لیے آج کے بعد مؤمن کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، اس وجہ سے کہ شرک لازم آتا ہے، لہذا اپنے لیے اب کافر کا لفظ استعمال کیا کرو۔ 12واں عقیدہ وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے۔ انہ تعالیٰ قادر علی کل الممکنات، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ بیوی پر بھی قادر ہے، جھوٹ پر بھی قادر ہے اور ہر برائی پر بھی قادر ہے، بلکہ انہ تعالی قادر علی کل الممکنات۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جمیع ممکنات پر قادر ہے، ہر ممکن پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اور آگے 13ویں عقیدے میں فرماتے ہیں جو چیز محال ہے اللہ تعالیٰ عز و جل اس سے پاک ہے، جو چیز محال ہے اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی قدرت اسے شامل ہو، کہ محال اسے کہتے ہیں جو موجود ہی نہ ہو سکے، اور جب مقدور ہوگا تو موجود ہو سکے گا، پھر محال نہ رہا۔ ایک ہوتا ہے مقدور یعنی تحت قدرت چیز، اور ایک ہوتا ہے محال۔ محال وہ ہوتا ہے جو موجود ہی نہیں ہو سکتا، اور مقدور وہ ہوتا ہے جو موجود ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں ضد ہیں۔ محال وہ ہوتا ہے جو موجود ہی نہیں ہو سکتا، اور مقدور وہ ہوتا ہے جو موجود ہو سکتا ہے۔ تو جب کہو گے کہ فلاں فلاں چیز تحت قدرت ہے، تحت قدرت باری تعالی ہے،
تو لہٰذا وہ موجود ہو سکے گی۔ محال کے لیے جب یہ کہو گے کہ وہ موجود ہو سکتی ہے تو پھر تو محال نہیں رہی۔ مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں، اسے یوں سمجھو کہ دوسرا خدا محال ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ زیر قدرت ہو یعنی مقدور ہو تو موجود ہو سکے گا، تو پھر محال نہ رہا، اور اس کو محال نہ ماننا وحدانیت کا انکار ہے۔ جب کہو گے کہ دوسرا خدا موجود ہو سکتا ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت برقرار نہیں رہے گی۔ یوں ہی فنائے باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا فنا ہو جانا، نیست ہو جانا، اگر تحت قدرت ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بھی ختم کر سکتا ہے، تو اگر اس کو تحت قدرت کہو گے، مقدور کہو گے تو یہ ممکن ہوگا، اور جس کی فنا ممکن ہو وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو ثابت ہوا کہ محال پر قدرت ماننا اللہ تعالیٰ عز و جل کی الوہیت سے ہی انکار کرنا ہے۔ یہ خاص بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، لیکن محال کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت ثابت نہیں کرنی، وہ مناسب ہی نہیں ہے ادھر۔ اللہ تعالیٰ ہر ممکن پر قادر ہے، لیکن محال کے لیے قدرت ادھر نہیں ثابت کرنی، کیونکہ محال وہ ہوتا ہے جو موجود ہی نہیں ہو سکتا، اور مقدور وہ ہوتا ہے جو موجود ہو سکتا ہے۔ جب محال کے لیے یہ کہو گے کہ وہ مقدور ہے یعنی موجود ہو سکتا ہے تو پھر تو وہ محال نہ رہے گا۔ ہر مقدور موجود ہو سکتا ہے، اگرچہ بالفعل وہ موجود نہ ہو۔ آگے 14ویں عقیدے کے اندر فرماتے ہیں ہر مقدور کے لیے ضروری نہیں کہ موجود ہو جائے، البتہ ممکن ہونا ضروری ہے اگرچہ کبھی موجود نہ ہو، یعنی ہر مقدور موجود ہو سکتا ہے، تو جب موجود ہو سکتا ہے تو محال نہیں رہے گا، کیونکہ محال کی ہم نے تعریف کی ہے جو موجود ہی نہیں ہو سکتا، اور مقدور وہ ہوتا ہے کہ جو موجود ہو سکتا ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں، مقدور موجود ہو سکتا ہے اور محال موجود ہی نہیں ہو سکتا، تو جب محال کو مقدور مانو گے، تحت قدرت مانو گے، تو وہ بھی موجود ہو سکے گا، تو پھر تو اس کی محالیت ختم ہو جائے گی۔ اور 15واں عقیدہ، وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب اور نقصان ہے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جمال و خوبی کا جامع ہے، اور جس چیز کے اندر عیب ہے، نقصان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یعنی عیب و نقصان کا اس میں ہونا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر عیب و نقصان ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ جس بات میں نہ کمال ہو نہ نقصان، وہ بھی اس کے لیے محال ہے۔ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کمال بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے، تو ایسی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، یعنی کمال و خوبی ہوگی تو در منسوب کریں گے۔ مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ جمیع عیوب جو ہیں اس پر قطعاً محال ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہیں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، دھوکہ نہیں کر سکتا، خیانت نہیں کر سکتا، ظلم نہیں کر سکتا، اور جاہل نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جھوٹ پر قدرت ہے، بئی معنی کہ وہ خود جھوٹ بول سکتا ہے، محال کو ممکن ٹھہرانا اور خدا کو عیبی بتانا، بلکہ خدا سے انکار کرنا ہے، اور یہ سمجھنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہو جائے گی، باطل محض ہے۔ کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان؟ نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں صلاحیت نہیں۔ یہ وہابیہ اور دیابنہ کا رد کر رہے ہیں کہ وہابی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر نقص پر قادر ہے، ہر گندگی پر، ہر پلیتی پر قادر ہے، وہ جھوٹ بول سکتا ہے، وہ شادی کر سکتا ہے، وہ بچے جن سکتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر کہو کہ اللہ تعالیٰ فلاں فلاں چیز پر قادر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اندر نقصان آ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرت ناقص ہو جائے گی۔ کہ ہم ان چیزوں پر قادر ہوں اور اللہ تعالیٰ قادر نہ ہو، ہم شادی کر سکیں، رب تعالیٰ شادی نہ کر سکے، تو لہٰذا ہماری قدرت بڑھ جائے گی۔ ہم بچے جن سکیں، خدا بچہ نہ جن سکے، تو لہٰذا ہماری قدرت اللہ تعالیٰ سے بڑھ جائے گی۔ ہم جھوٹ بول سکیں، ہم زنا کر سکیں، ہم ڈکیتیاں ڈال سکیں، اور یہ چیزیں خدا نہ کر سکے، تو ہماری قدرت خدا تعالیٰ سے بڑھ جائے گی۔ تو فرماتے ہیں اس کے اندر قدرت کا کیا نقصان؟
نقصان تو ان چیزوں کے اندر ہے کہ ان کے اندر تعلق قدرت کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یہ دیابنا اور وہابیہ کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ثابت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان کم ہو جائے گی، ہماری قدرت ان چیزوں پر ہو اور اللہ تعالیٰ کی قدرت نہ ہو تو ہماری قدرت رب تعالیٰ سے بڑھ جائے گی اور رب تعالیٰ کی شان کم ہو جائے گی۔ کتنے بے عقل ہیں کہ ان چیزوں سے شان ثابت کر رہے ہیں۔ بھائی یہ تو نقصان والی چیزیں ہیں، عیب والی چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں، ان سے شان نہیں ملتی۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا معنی تمام تفاسیر کو اٹھائیے، تفسیر کبیر کو اٹھائیے اور حاشیہ ساوی کو اٹھائیے، جتنی بھی تفاسیر ہیں ان سب کے اندر لکھا ہے انہ تعالی قادر علی کل الممکنات، اللہ تعالی جمیع ممکنات پر قادر ہے، محالات کے لیے قدرت نہیں ثابت کرنی۔ جو چیز گندگی اور پلیتی رکھتی ہیں، نقص رکھتی ہیں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہیں کرنا، اور ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہ کرنے سے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کم ہو جائے گی، شان کے اندر کمی آ جائے گی۔ بھئی ان کے اندر شان ہے کیا؟ کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی شان۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی شان نہیں بنتی، بلکہ اس چیز کی شان بن جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب ہو جاتی ہے۔ وہابیہ سے جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑی تم نے بدعت کری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ، اللہ تعالیٰ کے لیے نقص، اللہ تعالیٰ کے لیے ہر عیب کو تم نے ثابت کیا ہے۔ وہابیہ کی تقریباً تمام کتابوں کے اندر یہ عقیدہ موجود ہوتا ہے، فتاوی رشیدیہ کے اندر، رسالہ یکروزی کے اندر اور دیگر ان کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ ان کا عام اور مشہور عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ ممکن ہے لیکن واقع نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے لیکن کبھی اس نے بولا نہیں ہے۔ لیکن کچھ ان کے مفتی ہیں جس طرح کہ رشید احمد گنگوئی، یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جھوٹ واقع ہو چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بول چکا ہے۔ یہ اس کا فتویٰ عام طور پر ہمارے سنی دار الافتاء اور جتنے بڑے بڑے مراکز ہیں ان کے اندر اس کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ اس نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ سے چیز ممکن نہیں بلکہ واقع ہو چکا ہے۔ وہابیہ سے جب پوچھا جائے کہ یہ عقیدہ تم نے گڑھا ہے جبکہ اسلاف جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں ان میں سے کسی نے بھی یہ عقیدہ نہیں رکھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو عام طور پر ہمارے دوستوں کو وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور یہ عقیدہ متقدمین کے ہاں بھی ہے۔ یہ خاص بات سمجھنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ متقدمین کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ رب تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، حالانکہ یہ ان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس دھوکے کا پردہ چاک کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی متقدمین، اگرچہ ماتریدیہ کا تو یہی عقیدہ ہے کہ خلف وعدہ اور خلف وعید دونوں ممکن نہیں ہیں، خلف وعدہ اور خلف وعید دونوں نہیں ہو سکتے، یہ ماتریدیہ کا عقیدہ ہے۔ لیکن بعض اشاعرہ کا عقیدہ یہ ہے کہ خلف وعدہ اگرچہ ممکن نہیں لیکن خلف وعید ممکن ہے۔ میں وضاحت کرتا ہوں کہ خلف وعدہ کیا ہوتا ہے، خلف وعید کیا ہوتی ہے۔ خلف وعدہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انعام کا وعدہ فرمایا کہ یہ عمل کرو گے تو میں یہ انعام دوں گا، اب اس انعام کے وعدے کے خلاف کرنے کو خلف وعدہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ عمل کرو گے، یہ کام کرو گے تو یہ انعام پاؤ گے، یہ وعدہ ہے انعام کا، تو انعام والے وعدے کے خلاف کرنا اس کو کہتے ہیں خلف وعدہ۔ اور خلف وعید یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی سزا سنائے کہ یہ کام کرو گے، یہ عمل کرو گے تو یہ سزا پاؤ گے۔ اب یہاں پر سزا کا وعدہ ہے، اس سزا کے وعدے کے خلاف کرنا اس کو کہتے ہیں خلف وعید۔ ہمارے ماتریدیہ کا سبھی کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح خلف وعدہ ممکن نہیں ہے اسی طرح خلف وعید بھی ممکن نہیں ہے۔
بعض اشاعرہ سے یہ قول ملتا ہے، بعض اشاعرہ سے، کہ وہ خلف وعدہ کے قائل تو نہیں ہیں لیکن خلف وعید کا قول ان سے ملتا ہے، لیکن جب بنظر غور دیکھا جائے تو وہ جب خلف وعید کا قول کرتے ہیں وہ حقیقتاً نہیں ہے، مجازاً ہے۔ مثلاً وہ مثال دیتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تعالیٰ مشرکین کی مغفرت نہ کرے گا، مشرکین کی بخشش نہ فرمائے گا، اور شرک کے علاوہ جس کو چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ تو کہتے ہیں دیکھو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے، شرک والوں کے لیے تو یہ وعید نہیں اٹھتی، شرک والوں کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان سے یہ وعید، یعنی ان کے لیے جو عذاب کی وعید تھی وہ اٹھ جائے گی، تو یہ وعید کا خلاف کرنا ہے۔ جبکہ یہاں پر حقیقتاً دیکھا جائے تو یہ خلف وعید ہے ہی نہیں، کیونکہ یہاں پر کسی معین مشخص فرد کے لیے کوئی وعید سنائی گئی ہو پھر اس سے وعید اٹھائی گئی ہو، ایسے نہیں ہے۔ یہ تو مطلقاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ کو جس کے چاہے گا اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو یہاں پر خلف وعید کا اطلاق کرنا حقیقتاً نہیں ہے بلکہ مجازاً ہے۔ اور پھر وہابیہ کا اس خلف وعید کو امکان کذب باری تعالیٰ کا مقیس علیہ ٹھہرانا، کہنا کہ یہ چیز جو کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کی اپنے وعید کے خلاف کرے گا تو یہی کذب ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کذب ممکن ہے، یہ پھر امکان کذب تو نہ رہا، یہ تو وقوع کذب ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو وعید ہے اس وعید کے خلاف کرنا قیامت کے دن واقع ہوگا، یعنی اس وعید کا وقوع ہوگا۔ تو جب قیامت کے دن اس وعید کا خلاف ہوگا تو یہ تو ہے وقوع خلف وعید۔ تم تو امکان کذب باری تعالیٰ کے قائل تھے، یہ تو ہے وقوع خلف وعید۔ تو جب اس وقت وعید کا خلاف ہوگا یعنی وقوع خلف وعید ہوگا تو پھر اگر یہی کذب ہے تو پھر کذب کا وقوع ہو جائے گا، جس کو تم بھی کہتے تھے محال ہے۔ لہذا اس کو وعید نہیں کہنا، ایک ہے وعدے کے خلاف کرنا، ایک ہے وعید کے خلاف کرنا۔ وعدے کے خلاف کرنا یہ کذب ہوتا ہے اور وعید کے خلاف کرنا یہ کذب نہیں ہوتا بلکہ یہ فضل ہوا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جن بعض اشاعرہ نے خلف وعید کا قول کیا ہے وہ کہتے ہیں لِأَنَّهُ كَرَمٌ، اس وجہ سے کہ یہ کرم ہے، یہ فضل ہے اور یہ اچھائی والی چیز ہے، تو اچھائی والی چیز کو تو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کر سکتے ہیں، جبکہ کذب جو ہے یہ نقص ہے، نقص کو کرم پر، برائی کو اچھائی پر قیاس کرنا یہ کسی بے عقل کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ تو خیر دیابنا کا وہابیہ کا خلف وعید پر کذب باری تعالیٰ کو قیاس کر کے امت مسلمہ کو دھوکہ دینا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ پہلی بات کہ ماتریدیہ ہمارے ائمہ وہ نہ ہی خلف وعدہ کے قائل ہیں نہ ہی خلف وعید کے قائل ہیں، اور بعض اشاعرہ جو خلف وعید کے قائل ہیں وہ بھی حقیقتاً نہیں ہے بلکہ مجازاً ہے، اور اس خلف وعید پر قیاس کر کے ان کا امکان کذب باری تعالیٰ کا قول کرنا یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ خلف وعید جو ہے وہ کرم ہے، فضل ہے، اور یہ کذب باری تعالیٰ کو اس پر قیاس کر رہے ہیں، جبکہ کذب تو نقص ہے، کذب تو عیب ہے۔ عیب والی چیز کو کرم والی چیز پر قیاس کرنا یعنی کرم والی چیز کو، خوبی والی چیز کو مقیس علیہ ٹھہرانا اور پھر برائی والی چیز کو اس پر قیاس کرنا یہ کسی بے عقل کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ تو لہذا یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ تعالی ہر برائی سے پاک ہے، ہر گندگی سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ کہنا کہ فلاں نقص فلاں عیب اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت نہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی شان کم ہو جائے گی، یہ کسی بے عقل کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ بھائی بری چیزوں سے شان بنتی نہیں ہے بلکہ بنی ہوئی شان ختم ہوتی ہے۔
اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے کسی چیز کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ کوئی چیز جو شان پاتی ہے وہ اس وجہ سے شان پاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب ہو جاتی ہے۔